آج ہم آپ کو سمندر کے پانی کی تہوں میں چلتے پھرتے اس قدرتی بجلی گھر سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جس کے قریب جا کر کوئی بھی جاندار سوائے اپنی موت کو دعوت دینے کے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری مراد ہے سانپ نما اس مچھلی سے جسے الیکٹرک ویل یعنی برقی مچھلی کا نام دیا گیا ہے۔ اس مچھلی کی طوالت 6 سے 7 فٹ تک اور وزن عموماً 20 کلو گرام تک ہوتا ہے، جبکہ اس کے جسم کا بالائی رنگ بھورا اور اس کے پیٹ کا رنگ اس قدر پیلا کہ مالٹے سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن ایک جوان برقی مچھلی کے پیٹ کا رنگ کالا بھی ہو سکتا ہے۔ اس الیکٹرک ویل کے پیٹ میں قدرتی طور پر ایسا نظام قائم ہے جن کو ماہرین نے مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جسم کے یہ اجزاء اس میں بیٹری کے سیلوں کی صورت کام کرتے ہوئے بجلی پیدا کر کے اسے محفوظ بھی رکھتی ہے، جو کہ نہ صرف اسے تیراکی میں مدد دیتی ہے بلکہ اس کی حفاظت کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ جب یہ مچھلی اپنے شکار میں مصروف ہو تو اس کے دماغ سے نکلنے والی لہریں اس کے الیکٹرک سسٹم کو متحرک کر دیتی ہیں۔ دوران شکار اس کا جسم کسی خودکار نظام کے تحت بجلی پیدا کرنا شروع کرتا ہے اور اس میں بیٹری کی صورت میں موجود پلیٹیں اسے محفوظ کر لیتی ہیں۔ اگر کبھی آپ کو سمندر میں جانے کا شوق پیدا ہو اور آپ اس کی مچلتی لہروں سے اٹکھلیاں کرنے جیسے خطرناک کھیل پر آمادہ ہوں تو دھیان رکھیے گا کہ کسی بھی لمحے آپ کا اس سانپ نما قدرتی بجلی گھر سے سامنا ہو سکتا ہے، جو صرف 2 ملی سیکنڈ میں آپ کو 860 وولٹ کے خطرناک کرنٹ کا شکار کر سکتی ہے۔ یہ اتنا طاقتور کرنٹ ہوتا ہے جس میں کسی بھی زندہ انسان کی جان جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے جسم کو چھوئے، بلکہ انتہائی قریب آنے پر بھی اس کے جسم میں موجود بجلی کی یہ خوفناک لہر آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس مچھلی کو شکاری مچھلیوں میں اس وجہ سے بھی ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے کہ دوران شکار بھی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بجلی کا یہی کرنٹ ہے، جسے وہ نہ صرف اپنی حفاظت اور دوسرے آبی جانوروں کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے بلکہ اس کی مدد سے انہیں اپنا شکار بھی بنا لیتی ہے۔ یہ سمندروں کے علاوہ دریاؤں، جھیلوں اور ندی نالوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن ایشیائی لوگوں کے لیے یہ بات باعث اطمینان ہو سکتی ہے کہ عمومی طور پر اس کا وطن امریکہ اور برازیل تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ کبھی کبھار یہ دریائے ایمیزون سے متعلق دیگر ممالک میں بھی دیکھی گئی ہے۔ یہ عموماً تازہ پانی اور اس کی تہ میں موجود کیچڑ یعنی دلدل میں بھی خوش دلی سے بسیرا کرتی ہے۔ اس کا شکار چھوٹی مچھلیاں اور دریائی چوہے ہیں، جبکہ نئے جنم لینے والے اس کے بچے دیگر مچھلیوں کے انڈوں پر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اس برقی مچھلی کے نر کا قد اس کی مادہ کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے اور یہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے اپنی مادہ کے لیے ایک گھونسلہ نما گھر تعمیر کرتا ہے جس میں مادہ آ کر انڈے دیتی ہے اور نر ان انڈوں کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ یہ بات بھی جدید تحقیق کا حصہ ہے کہ ہر گھونسلے میں تقریباً 3000 انڈے موجود ہوتے ہیں جو اس کی نسل کو آگے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ دیگر مچھلیوں کے مقابلے میں اس برقی مچھلی کا شکار کھیلنا بہت حد تک مشکل کام ہے اور جب بھی کوئی مرد میدان اس کے قریب جائے تو اس کے الیکٹرک آرگنز پوری طرح متحرک ہوتے ہوئے اسے پسپائی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب کے ریکارڈ کے مطابق ان مچھلیوں کے محض چند ایک بچوں کا شکار کھیل کر انہیں دنیا کے مختلف چڑیا گھروں کی زینت بنایا گیا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجیے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔